أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کے شکر اور احسان کے ساتھ رمضان المبارک کی بابرکت راتوں کے بعد اب ہم ان ایام کی طرف پہنچ رہے ہیں جن میں لاکھوں مسلمان اپنے بنیادی ستون کو مکمل کرنے کی تگ و دو میں رہتے ہیں، جن میں صدائے تکبیر کی گونج ہر جگہ سنائی دیتی ہے، جن میں قربانی کے جانور کے ذوق و شوق میں بچہ بچہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا العشر یعنی عشر ذی الحجہ، دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ جی ہاں سامعین، ہم عشر ذی الحج کے دہانے پر کھڑے ہیں اور ہمارا آج کا پروگرام بھی اسی پر منعقد کیا گیا ہے، جس میں آئیوا لیڈیز ونگ آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہے۔ آج کے اس پروگرام سے آپ سب بہتر طور پر مستفیض ہوں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی بک اور پین اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ اہم اور عملی نکات محفوظ کر سکیں۔ انشاءاللہ پروگرام کا آغاز جی نصیب پر ہے وہ آج نازاں جنہیں شرف حج کا مل رہا ہے، نصیب پر ہے وہ آج نازاں جنہیں شرف حج کا مل رہا ہے، مینا کی جانب رواں دواں ہے لبوں پہ لبیک کی صدا ہے۔ حج کا نام سنتے ہی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا کعبے کی دیوار اٹھانا اور اسماعیل علیہ السلام کا انہیں پتھر اٹھا اٹھا کر دینا یاد آتا ہے۔ حج کا نام سنتے ہی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش یاد آتی ہے جب انہوں نے اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو ایک وادی بے آب و گیا میں چھوڑا۔ حج کے نام سے ہی ہمیں پیاس سے بلکتے بچے اور اس بچے کی ماں کی سعی یاد آتی ہے، جس پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اگر بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، اگر بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے ذی الحج کی آمد کے ساتھ ہی ہر جگہ قربانی کے جانوروں کی تیاری نظر آنے لگتی ہے، لیکن اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی۔ دمبے کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا۔ ہمیں دمبے کی قربانی تو یاد رہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحج کے 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ کو محبوب نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، جہاد بھی نہیں، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلے پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اب میں محترمہ نعیم طارق سے گزارش کروں گی کہ وہ ہمیں ذی الحج کی فضیلت کی مزید تفصیل دیں۔ محترمہ بحرین میں دینی ادارے سے جڑی ہیں اور دین کے کاموں میں سرگرم ہیں۔ محترمہ نعیم طارق۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ جن کا فرزند ہے پہلے انہیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا شخصیات تھی، وہ کیا ماں باپ تھے کہ جنہوں نے ایسے فرزند کی تربیت کی، ایسے فرزند کی پرورش کی جس نے رہتی دنیا تک اپنے والدین کا اور اپنا نام امر کر دیا۔ سب سے پہلے اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، تو ان کی پیدائش کہاں پہ ہوتی ہے؟ عراق کے شہر ار میں۔ ٹائم کون سا ہے؟ جب انسان حقیقی معبود کو بھول چکا ہے۔ کوئی روئے زمین پر ایسا بندہ موجود نہیں جو اپنے اصلی مالک کو جانتا پہچانتا ہو۔
قوم کون سی ہے؟ جس میں دنیا کی ہر برائی موجود ہے، ستاروں کو پوجنا، بتوں کو پوجنا، علم نجوم، فالگیری، غیب گوئی، جادو ٹونے، تعویذ، گنڈے، ہر چیز۔ بادشاہ نمرود اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے، اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کہلواتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بادشاہ وقت کے سب سے بڑے مذہبی امور کے نگران مقرر ہوئے ہیں۔ وہ بت بناتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان کی پرستش کیسے کرنی ہے یا ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں۔ خاندان اس طرح کا ہے کہ نوکروں کی بھرمار ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ارد گرد اپنے عقیدت مندوں کو دیکھتے ہیں، اپنے ہی جیسے انسانوں کو سر جھکائے ہوئے اپنی ہی غلامی کرتے دیکھتے ہیں، تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اصل حقیقت یہ نہیں، کچھ اور ہے۔ آپ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ ہوش سنبھالتے ہی ارد گرد غور و فکر کیا تو دیکھا کہ میرے جیسا ہی ایک انسان اپنے آپ کو سجدے کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ درخت خدا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ بہت بڑا جانور ہے، یہ خدا ہے۔ میں ان ساروں کو کیوں رب مانوں؟ کیونکہ یہ تو سب خود محتاج ہیں، اور یہ تو کسی کا نہ نفع اور نقصان کر ہی نہیں سکتے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کے نقصان پر قدرت رکھتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ہے ہی کیا؟ نہ موت ان کے ہاتھ میں ہے اور نہ حیات ان کے ہاتھ میں ہے۔ جب اس فیصلے پر پہنچتے ہیں تو خاموشی توڑ دیتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ انی بریء مما تشرکون، جن کو تم خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو میں سب سے بیزار ہوں۔ یہ کوئی معمولی اعلان نہیں تھا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی گویا آ بیل مجھے مار والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ باپ کی سب سے بڑی دھمکی کہ تم تو سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوئے ہو، جب باہر کی ٹھوکریں کھاؤ گے تو سمجھ آ جائے گی کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ میں تمہیں اپنے پوری وراثت میں سے آگ کر دوں گا۔ قوم دھمکیاں دیتی ہے لیکن ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے بتوں کو توڑتے ہیں اور انہیں بتا دیتے ہیں کہ کس بے بسی کی انتہا پر تم لوگ کھڑے ہو۔ نمرود فیصلہ کرتا ہے کہ اس شخص سے پیچھا چھڑانا بہت جو ہے نا ضروری ہو گیا ہے، اور اس فیصلے میں آپ کے والد بھی شامل ہیں، جن کو اپنی گدی کی فکر ہے، جن کو اپنے بتوں کی فکر ہے، جن کو اپنی دنیا کے نفع کی فکر ہے۔ چنانچہ ایک بڑا آگ کا الاؤ تیار ہوتا ہے اور پوری سلطنت کے لوگ اس آگ میں لکڑیاں ڈالتے ہیں اپنے معبودوں کی خوشی کی خاطر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کے بھروسے پر یہ بھی کر گزرتے ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ جب آگ آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکی تو قوم نے فیصلہ کیا کہ انہیں اپنے ملک سے ہی نکال دیا جائے، تاکہ نہ یہ یہاں رہیں گے اور نہ ہمیں اپنے بتوں کے بارے میں کوئی ٹینشن ہوگی۔ آپ اس بات کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، عزیز و اقارب کو چھوڑتے ہیں، وطن کو چھوڑتے ہیں، اور ساتھ میں کون ہے؟ بیوی سارا اور بھتیجا لوط۔ ملک ملک کی خاک چھانتے پھرتے ہیں، شام جاتے ہیں، فلسطین جاتے ہیں، مصر جاتے ہیں اور عرب کے ملکوں میں پھرتے رہتے ہیں۔ یہ سفر کوئی رزق روٹی کے لیے نہیں تھا، بلکہ فکر تھی انہیں کہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ لوگوں کو بہت سارے معبودوں کی بندگی سے نکال کر ایک رب کا بندہ بنا دیا جائے۔ سال ہر سال
یہ سفر جاری رہتا ہے، جوانی گزر جاتی ہے، بڑھاپا مسلط ہو جاتا ہے. جب 86 سال کی عمر میں اولاد کی نعمت سے مایوس ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری سناتے ہیں. لیکن اس عرصے میں انہوں نے دعاؤں کا دامن نہیں چھوڑا. تو جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کیا سوچ آتی ہے کہ میں نے تو ساری زندگی ٹھوکریں کھائی، تو مجھے اس کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ یہ کل کو کچھ کمانے کے قابل ہو، اس کا باقاعدہ ایک گھر ہو، اس کی بیوی بچے ہو. نہیں، یہ نہیں سوچا. یہ فکر تھی کہ میرے بعد یہ میرے مشن کو آگے لے کے چلے. یعنی اللہ تعالیٰ نے والد کی سوچ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خون میں گردش کروا دیا. ابھی خوشیاں بھی مکمل نہیں ہوئیں تو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ یہ جو تیری بیوی اور تیرا بہت پیارا بچہ ہے نا، ان کو لے کے نکلو یہاں سے. اور جو ایک بیابان ویرانہ ہے، ایسی وادی ہے جہاں کچھ کھانے کا نہیں، کچھ سامان نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی جانوروں سے بچاؤ نہیں، ادھر ان دونوں کو چھوڑ کے تمہیں واپس آنا ہے. اس امتحان میں بھی پورے اتر جاتے ہیں. اگلا امتحان اس سے بھی شدید ہے. تقریباً 13 سال کے بعد اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے کہ جاؤ اور اپنے بیٹے اور بیوی سے ملو. ابھی جا رہے ہیں رستے میں تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جس بیٹے کو ملنے کے لیے جا رہے ہو نا، اسے میری راہ میں قربان کرنا ہے تمہیں. کوئی اللہ سے گلہ نہیں کیا، کوئی شکوے نہیں کیے، کوئی شکایتیں نہیں کی کہ اللہ اگر ایسا ہی تھا تو مجھے ملنے کے لیے کیوں بھیجا، کم از کم 13 سالوں میں مجھے کچھ تو صبر آ جاتا. نہیں کہا یہ کام بھی کر گزروں گا. تب رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہاں اب تم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم اپنے دعوے میں کہ تم مسلم ہو، سچے ہو. اب انعام کے طور پر میں تمہیں اس دنیا کا امام بنانے والا ہوں. قرآن پاک میں اس بات کو اللہ تعالیٰ یوں بیان کرتے ہیں، اور جب ابراہیم کو اس کے باپ نے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان میں پورا اتر گیا تو فرمایا کہ میں تمہیں انسانوں کا امام بنانے والا ہوں. اگر ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل کے طور پر دیکھا جائے تو آپ کی شخصیت کی 4 نمایاں جو ہے نا وہ پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں. پہلا جو پہلو ہے وہ ایک مثالی مسلمان کا پہلو ہے. سب سے پہلے آپ ایک نمایاں مسلمان تھے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی تو انہوں نے اپنی زندگی کا پورا رخ جو ہے نا اس کو ایک طرف پھیر دیا اور اس کی ایک سمت متعین کر دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں یوں فرمایا ہے کہ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. گویا مزاج، کردار اور اعمال میں جو تبدیلیاں آنی ہیں وہ بعد میں آتی رہیں گی، لیکن پہلی چیز شخصیت کا رخ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ گیا. دوسری جو چیز نظر آتی ہے کہ جیسے ایک بلڈنگ ہوتی ہے نا، اس کو اگر ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر آپ نے صحیح کرنا ہے تو اس کو رینیو کیا جائے، کچھ حصوں کو توڑا جائے، کچھ کو جو ہے نا وہ پینٹ کیا جائے، کچھ کو نیا بنا دیا جائے. لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پوری بلڈنگ کو جڑوں سے ختم کر دیا جائے، گرا دیا جائے اور نئی عمارت تعمیر کی جائے. آپ نے یہ کام کیا. پہلا کام نسبتاً آسان ہے، وقت کم لگتا ہے، سرمایہ کم لگتا ہے، محنت کم لگتی ہے، لیکن دوسرا کام ہر چیز اس سے مختلف ہے. آپ نے سارے پرانے تعلقات کو کاٹ دیا، سارے رشتے ختم کر دیے اور
نئے سرے سے اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑا، جس کو اللہ تعالیٰ سورہ ممتحنہ میں فرماتا ہے، ممتحنہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں. ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ، یعنی تمام غیر شرعی کاموں سے توبہ نہ کر لو. تیسری چیز جو آپ کی شخصیت میں نظر آتی ہے وہ خود سپردگی کی ایک خاص کیفیت، یعنی جب معلوم ہوا کہ اللہ کی یہ مرضی ہے تو بغیر ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی تحفظ کے وہ اس حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جس کو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا. یعنی جب اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو سپرد کر دو تو انہوں نے کہا یا رب میں حاضر ہوں. اپنا ملک چھوڑا، بڑھاپے کی اولاد کو ویرانے میں چھوڑنا، یہ کوئی آسان جو ہے نا وہ سوچ ہی ہو سکتی ہے، عمل نہیں. چوتھی چیز، ان کو صرف اپنی ذات کی فکر نہیں تھی، ان کو اصل فکر یہ تھی کہ اس ادارے کو، اس معاشرے کو ایسا قائم ہونا چاہیے، اس طرح اس کی بنیادیں بنے کہ جو نتیجہ نکلے وہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی اسی لائن پر چلیں جو میری راہ ہے. یہ سارے کام جب ہو گئے ایک بندے کی طرف سے تو اب اللہ نے کیا انعامات، یہ 8 انعامات اللہ نے، یہ میں نے بھی تھوڑے بتائے ہیں آپ کو بہت زیادہ ملیں گے لیکن میں نے تھوڑے جو بڑے بڑے انعامات ہیں ان کا میں بات کروں گی آپ سے. سب سے پہلا انعام تو اللہ نے یہ دیا کہ حج آپ کی سنت بن گیا جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی انشاءاللہ. قربانی آپ کی سنت بن گئی، وہ بھی رہتی دنیا تک قائم رہے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی 2/3 آبادی کے دل میں آپ کی ایسی محبت ڈالی کہ انہوں نے آپ کو اپنا پیشوا مان لیا. چوتھی چیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں آپ کی اولاد میں سے ہیں. پانچویں جو چیز ہے وہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی اس کا اعزاز اللہ نے آپ کو دے دیا. چھٹی چیز، آپ کو دنیا کا امام بنایا. ساتویں جو انعام، آپ کو اللہ نے کہا ابراہیم اپنی ذات میں ایک ملت ہے، یعنی جو کام پوری ایک ملت کر سکتی ہے وہ اکیلا بندہ فرد واحد ابراہیم کرتا ہے. پھر جو 8واں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو میرا دوست ہے، یہاں تو حد ہی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک باپ کا جو ہے نا وہ اسوہ تھا. اگر آگے چلتے ہیں ایک ماں کی طرف تو بڑی پیاری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں حضرت ہاجرہ میں، کہ دنیا میں آتے ہی بچے کو سب سے پہلے جس ہستی کے ساتھ سابقہ پیش آتا ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے. گویا اس کا پہلا مدرسہ اس کی ماں کی گود ہے، جہاں سے اس کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہوتا ہے. اور اگر ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام جیسی ہو تو پھر تو یہ سونے پر سہاگے والا معاملہ ہو گیا. آپ کی شخصیت کا نمایاں ترین پہلو اگر دیکھیں تو وہ آپ کا اپنے رب پر بے انتہا بھروسہ تھا، اپنے پروردگار پر کامل یقین تھا. اور اسی یقین کی وجہ سے جب ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو اور چھوٹے سے بچے کو مٹھی بھر کھجوریں اور تھوڑے سے پانی کے ساتھ مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑا، یہ ٹوٹل سامان تھا زندگی گزارنے کا جس سے کچھ دن بھی نہیں گزرتے تھے. تو سوال پوچھا انسان ہونے کے ناطے کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جواب نہیں آیا. 2-3 دفعہ سوال کیا، جواب نہیں آیا. تو اگلا سوال تھا کیا یہ میرے رب کا حکم ہے؟ یہاں جواب آتا ہے بالکل. فرمایا اچھا پھر ہمارا رب ہم دونوں کو ضائع نہیں کرے گا. جب دونوں زندگی گزارنے کے جو چیزیں تھی پانی اور کھجوریں جب ختم ہو گئی، بچہ پیاس کی شدت سے نڈھال ہوتا ہے.
اسے پھر رب کے بھروسے پر لٹا دیا جاتا ہے زمین پر. کوئی وہاں پر بیڈ نہیں ہے, کوئی آسائشیں نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. کوئی جنگلی جانور بھی آ سکتا, لیکن رب پر بھروسہ ہے. اس کو وہاں لٹایا اور اس وادی میں پانی کی تلاش میں نکلتی ہیں جہاں دور دور تک اس کے آثار بھی ناممکن نظر آ رہے ہیں. بےتاب ماں چل کر دوڑ کر اپنے رب سے مدد مانگتی ہے. رب اپنی بندی کو 7 چکروں تک آزماتا ہے جو صفا اور مروہ کے درمیان اس ماں نے لگائے, اور ان چکروں کے عوض جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اس ماں کو 2 عظیم الشان انعامات سے نوازتا ہے. پہلا انعام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے آب زمزم کا چشمہ پھوٹ نکلتا ہے, اور اس معجزاتی پانی کی وجہ سے بہت جلد وہاں آپ کی اجازت سے, یعنی وہ جگہ اب اللہ نے ان کی ملکیت میں دے دی کہ وہاں آپ کی اجازت سے قافلے رکنے لگتے ہیں, کیونکہ پانی موجود ہے نا. یعنی اللہ نے تنہائی بھی ختم کر دی, آبادی بن گئی وہاں. دوسرا, یہ جو پانی نکلا وہاں سے آب زمزم, یہ تا قیامت لوگوں کے لیے کافی ہو گیا. اب دیکھیں, پورا سال لوگ حج پر بھی سال میں ایک دفعہ حج پہ جاتے ہیں, اور عمرے کے لیے تو پورا سال جاتے ہیں, اور وہاں سے پانی لازم لاتے ہیں, وہاں پیتے بھی ہیں. لیکن یہ پانی تا قیامت ختم نہیں ہوگا, حالانکہ یہ پانی اس زمین سے نکلا ہے جہاں نیچے تیل ہی تیل ہے. اور آج سائنس حیران ہے کہ یہ پانی ختم کیوں نہیں ہو رہا. جس تیزی سے اس کنویں میں سے اس پانی کو نکالا جا رہا ہے, کنویں کو تو ختم ہو جانا چاہیے تھا. دوسرا انعام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا کہ اللہ کو ایک ماں کی بےتابی اتنی بھائی کہ رہتی دنیا تک صفا اور مروہ کی صحیح کو عمرہ اور حج کا اہم رکن بنا دیا, اور حکم ہوا کہ جس مقام پر میری بندی چلی تھی تا قیامت عمرہ اور حج پر آنے والے مرد حضرات وہاں دوڑیں گے. سبحان اللہ. پھر جب یہ دیکھیں ایک ماں کا اخلاص نیت کہ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی تربیت اس طرح کی کہ وہ ایک عام انسان نہیں, وہ ایک پیغمبر کی اولاد ہے, اور اسے اپنے ان والد کی ان دعاؤں کو پورا کرنا ہے جو انہوں نے اس کی پیدائش سے پہلے اپنے رب سے کی تھی کہ مجھے اولاد کیوں چاہیے تاکہ میرے مرنے کے بعد میرے مشن کو لے کے چلے. یہ نہیں کہا کہ کوئی میری دولت ہے, کوئی میری جائیداد ہے جس کے لیے مجھے وارث چاہیے, مجھے اپنے کام کے لیے وارث چاہیے. پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو اس ماحول میں رہ کے شکر سکھایا, کم نعمتوں پر گزارا کرنا سکھایا. اب دیکھیں آج ہمارے اندر سے یہ چیزیں کیوں کم ہو رہی ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے بچے کو ایک آپشن دے دیے, بہت سارے دسترخوان پہ آپشن ہے ہمارے پاس, کپڑوں میں آپشن ہے ہمارے پاس, ہر آسائش میں بچے کو آپشن دے دیے, یہ نہیں یہ نہیں یہ. لیکن انہوں نے کیا عظیم تربیت کی کہ شکر سکھایا, صبر سکھایا. آپ نے اپنے بیٹے کی شخصیت میں رب پر توکل کوٹ کوٹ کر بھر دیا, اور اسی توکل کے سہارے انہوں نے اس وادی میں وقت گزارا. آپ نے اپنے بیٹے کو سست اور کاہل نہیں بنایا. آپ کا تعلق, حضرت ہاجرہ کا تعلق کوئی معمولی خاندان سے نہیں تھا, بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق تھا, اور بعض جگہوں پہ تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی. آپ کے گھر میں نوکر چاکر تھے خدمت کو, لیکن جب بیٹے کی تربیت کی تو اللہ کی رضا کے لیے خود بھی مشکلات سے لڑی اور بیٹے کو بھی محنتی اور باہمت بنایا. اور اسی وجہ سے وہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھاتے رہے, ورنہ اگر ماں نے سست اور کاہل بنایا ہوتا تو یہ کام ممکن ہی نہیں تھا. پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بہت اچھے سے بتا دیا, اس کی رگوں میں خون کی طرح یہ بات گردش کر رہی تھی کہ تم ایک پیغمبر باپ کے بیٹے ہو, اور تمہیں رضائے الہی کے لیے اپنے باپ کے مشن کو آگے لے کے چلنا ہے.
یعنی انہوں نے وہ باپ دیکھا بھی نہیں ہے، انہیں یاد بھی نہیں ہے، لیکن ماں ہر وقت ان کو یاد کروا رہی ہے. یہ نہیں کہہ رہی کہ تم چھوٹے سے تھے تو باپ تمہارا ہمیں یہاں چھوڑ کے چلا گیا. محبت اس کی رگوں میں ڈال رہی ہے. پھر اتنی محبت ڈالی کہ یہ حضرت ہاجرہ ہی کا ظرف تھا کہ خاوند کی اتنی لمبی جدائی 13 سال کے باوجود اپنے بیٹے کی تربیت ان خطوط پر کی کہ انہوں نے والد کو چاہے آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کے مشن سے محبت ہر وقت ان کی زندگی کا حصہ رہا. پھر جب آگے چلتے ہیں تو یہی محبت ہمیں اس وقت بھی نظر آتی ہے کہ والد چھوڑ کر چلا گیا، خطرات، مشکلات، مصائب، لیکن اس عظیم عورت نے اپنے بیٹے کو ہر وقت یہ بتایا کہ تم کون ہو، تمہاری اصلیت کیا ہے، تمہیں کام کیا کرنا ہے، تمہیں ہر وقت یہ تیاری رکھنی ہے. اور انعام کے طور پر اللہ نے اس باپ بیٹے کی قربانی کی سنت کو رہتی دنیا تک جاری کر دی. کون سی سنت؟ کہ جب بیٹے سے ملنے جا رہے ہیں تو کہا میں نے تو خواب میں یہ دیکھا ہے، کہا ابا جان کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. اگر یہ ماں کی تربیت نہ ہوتی تو کیا ایسا ممکن تھا؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہاں ہمارا ایک جو ہے نا وہ پروگرام مکمل ہوتا ہے. اب اس کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں کہ جب دنیا میں کوئی اہم ترین کام ہمیں کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کی قبل از وقت تیاری کرتے ہیں. کہیں اپنے ملکوں میں جانا ہو، پہلے ٹکٹ خریدی جاتی ہیں، سامان خریدا جاتا ہے، اس کو سیٹ کیا جاتا ہے، پیک کیا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے. اب جو عشرہ ہمارے بالکل قریب ہے، یعنی کل کا دن آخری ہو سکتا ہے یا جمعے کا دن آخری ہو سکتا ہے، جس میں ہم داخل ہونے والے ہیں، تو ہمیں اس عشرے کو گزارنا کیسے ہے. یہ اہم عشرہ ہے، عشرہ ذی الحج، اور اس میں جو صالح اعمال ہیں وہ کس ترتیب سے کرنے ہیں. اب اس عشرے کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلے حصے میں ہم یکم ذی الحج سے 8 ذی الحج تک، دوسرے حصے میں صرف عرفہ کا دن، اور تیسرے حصے میں ہم 10 ذی الحج سے 13 ذی الحج کی عصر تک کا جو ہے نا وہ ساری بات رکھیں گے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا ہے کہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، یہ جو عشرہ ذی الحج ہے نا حج کا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ خصوصی احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے نیکی اور اطاعت کے لیے کچھ خاص اوقات مقرر کر دیے ہیں، جن میں صالح اعمال کا اجر اللہ نے کئی گنا بڑھا کے رکھا ہے. یعنی وہی عمل جو عام دنوں میں کیے جائیں وہ ان دنوں میں کئی گنا زیادہ جو ہے نا وہ فائدہ دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے ساتھ خصوصی محبت ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کر کے ہم اللہ کو خوش کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں. بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایسے لمحات کو ضائع نہیں کرتے اور لاپرواہی اور سستی نہیں کرتے. انہی دنوں میں عشرہ ذی الحج بھی آتا ہے. قرآن اور حدیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. یہ عشرہ اللہ کے ہاں عظیم بھی ہے اور یہ دن بہترین بھی ہیں اور عظمت والے بھی. سورہ فجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی حجر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہے، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیات ذی الحجہ کے عشرے کی فضیلت بیان کرتی ہیں. مسند احمد میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عشر سے مراد عشرہ ذی الحج کے 10 دن یعنی رات اور دن ہے، اور وتر سے مراد عرفہ کا دن ہے، اور شفع سے مراد قربانی کا دن ہے. ایک حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں اس 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں
اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے افضل ترین دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام زندگی میں کبھی نہیں چھوڑے. فجر کی 2 سنتیں، ایام بیس کے روزے یعنی چاند کے روشن دنوں کے 13، 14، 15، محرم کا روزہ اور عشرہ ذی الحج کے روزے. اگر ممکن ہو تو پورے 9 روزے رکھے جائیں، ورنہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا جائے اس عشرے میں، اور عرفہ کو تو چھوڑنا ہی نہیں. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتا ہے ان کے بارے میں کہ جیسے ہی یہ عشرہ شروع ہوتا تو آپ اتنی عبادت میں کوشش کرتے کہ جس کی وہ ہمت ہی نہیں رکھتے تھے. ہمارے اصحاب جو ہیں، ہمارے جو سلف صالحین ہیں، وہ سب اس عشرے کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ محبت سے اور اپنی ہمت سے بڑھ کے جو ہے نا کام کر کے گزارتے تھے عبادات میں. ابن حجر فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر اس عشرے کی فضیلت کا سبب یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، یعنی نماز، روزہ، صدقہ، عمرہ اور حج. ان کے علاوہ دیگر ایام میں ایسا نہیں ہوتا. یعنی ان دنوں میں یہ ساری عبادتیں اللہ نے اکٹھی کر کے ایک جگہ پہ جمع کر دی ہیں مسلمانوں کے لیے. اتنی زیادہ فضیلت ہے اس عشرے کی. اب دیکھنا ہے کہ اس عشرے میں ہم نے کون کون سے ایسے کام ہیں جو ہم نے اس عشرے میں کرنے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے یکم ذی الحج سے 8 ذی الحج تک نمازوں کو اول وقت پر ادا کرنا ہے، اور ہر نماز سے پہلے اگر تحیۃ الوضو ہو جائے تو بہترین. نفل نمازیں اہتمام سے پڑھنی ہے، تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا ہے. اگر عام دنوں میں نہیں پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں، ابھی سے شروع کر لیں. اللہ غفور الرحیم ہے. قرآن کی تلاوت ہمیں معمول سے زیادہ کرنی ہے، سمجھ کر قرآن کو پڑھنا ہے. اور 2 صورتیں ایسی ہیں کہ ہمیں اگر ان دنوں میں ہم اس کو ترجمے اور تفسیر سے کر لیں گے تو ہمیں اپنی زندگی کے متعلق بہت ساری ایسی باتوں کا علم ہو جائے گا جو کہ جن کے اوپر ہماری گرد آئی ہوئی ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں ان کو، جانتے ہیں ان کو، لیکن بھول چکے ہیں. ایک سورہ تکاثر اور ایک سورہ اثر، ان کو اگر ہم ترجمے اور تفسیر سے پڑھ لیں. کثرت کے ساتھ ہمیں تسبیح، تحلیل اور تکبیر کہنی ہے. روزے رکھنے ہیں، ہو سکے تو 9، اور اگر ناممکن ہو یا شرعی عذر ہو تو 1 عرفہ کا روزہ. پھر کبیرہ گناہوں اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جھوٹ، غیبت، چغلی، غصہ، ان سب پر ہمیں بہترین کنٹرول کرنا ہے. صدقہ کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی صورتیں یا حفظ کی کوشش کرنی ہے، یا اگر حفظ ہیں ان کو دہرائی کرنی ہے. اللہ کے ساتھ قربت کا رشتہ رکھنا ہے، سچی توبہ کرنی ہے، رحم کے ٹوٹے رشتوں کو جوڑنا ہے. کوئی ناراض ہے اس کو منانا ہے، کیونکہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اسی وقت راضی ہوگا جب ہم رحم کے رشتوں کو، ناراض لوگوں کو راضی کر لیں گے. لوگوں کو معاف کرنا ہے اس امید پر کہ میں بھی تو اپنے رب سے معافی ہی چاہ رہا ہوں. تو جب میں لوگوں کو معاف کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے یقیناً معاف کرے گا، یہ اجر کی امید ہے. اگر ممکن ہو تو حج اور عمرہ کیا جائے، اور نہیں ممکن تو یہ سارے اوپر والے جو کام ہیں یہ کر لیے جائیں. پھر اس کے بعد ان دنوں میں اشراق کی نماز وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھی جائے تو ایک مقبول حج کا ثواب ہے. پھر پوشیدہ گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، کیونکہ ان گناہوں کا گواہ جو ہے نا وہ اللہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارا یہ 8 دنوں کی تیاری تھی. اب جو 9واں دن ہے وہ ان دنوں میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے.
عرفہ کی تیاری تو ہمیں اس سے ان دنوں سے بھی زیادہ خصوصیت سے کرنی ہے، کیونکہ ان 10 دنوں میں یوم عرفہ انتہائی شرف و فضیلت کا حامل دن ہے۔ یہ دن گناہوں سے بخشش اور دوزخ سے آزادی کا دن ہے۔ یوم عرفہ کے دن دین کی تکمیل ہوئی تھی، چنانچہ سورہ معاہدہ میں آتا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ مستند روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر سن 10 ہجری میں نازل ہوئی۔ ایک دفعہ یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ایک یہودی نے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں یہ آیت کون سی ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ آیت 9 ذی الحج کو جمعہ کے دن اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفہ میں کھڑے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور عرفہ کے حاجیوں پر فخر کرتے ہیں اور فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت اور شیطان کی ذلت کا دن ہے۔ اس دن شیطان مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے کہ اس دن سے کوئی دن ایسا نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور شیطان اس دن اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ آج جہنم میں کوئی نہیں بچے گا، اللہ سب کو اس سے آزادی دے دیں گے۔ اب اس دن کو ہم نے پلان کیسے کرنا ہے؟ یہ دن بنے گا یا 15 جون یا 16 جون، ٹھیک ہے؟ اب سب سے پہلے تو ہمارے پاس آج کا دن ہے، کل کا دن ہے، ہو سکتا ہے پرسوں کا ہو۔ سب سے پہلے تو ہم نے اپنی دعاؤں کی ایک لسٹ بنا لینی ہے، اپنے لیے مانگے دعائیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے، پھر جو جو دعا ہے مانگے، آپ اپنی لسٹ بنا لیں تاکہ کوئی دعا رہ نہ جائے۔ اب عرفہ شروع ہوگا جب 8 ذی الحج کی مغرب ہو جائے گی، تو رات پہلے آتی ہے نا، تو اپنے رات سے ہی جو ہے نا وہ عرفہ کی تیاری ہے اب آپ کی۔ اب سب سے جو پہلی تیاری ہے وہ آپ کی تہجد کی تیاری ہے، کیونکہ ہم نیکیوں کے حریص ہیں نا، اور ہمارے پاس وقت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے۔ ایک دن ہے ہمارے پاس، اور اس میں ہم نے فجر سے مغرب تک کا ٹائم ہے، دوڑے لگانی ہے، تھکانا ہے اپنے آپ کو، تہجد پڑھنی ہے، اس کے بعد ہم نے قرآن کی تلاوت اور وہ جو دعاؤں کا چارٹ ہے وہ ہمارے پاس وہاں موجود ہونا چاہیے جہاں ہم نے اپنا قرآن رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم سحری کریں گے انشاءاللہ، اور سنت سمجھ کر سحری کرنی ہے، دل نہیں کرے بے شک۔ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ میں، اہل خانہ کو بھی ترغیب دیں کہ یہ روزہ رکھنا ہے، کیونکہ یہ روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب آپ کی فجر کا ٹائم تقریباً ہوگا 3:13 پر۔ آپ نے سحری سے جلدی فارغ ہو کے جائے نماز پہ کھڑے ہونا ہے اور تحیات الوضو 2 رکعت، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اذان ہوگی تو آپ نے نماز پڑھنی ہے اول وقت میں، صبح کے اذکار کرنے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، دعائیں اور تھوڑی سی حفظ کی کوشش۔ اس کے بعد تکبیرات کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو جائے گا۔ عرفہ کے دن کی فجر سے ایام تشریق تک، یعنی 13 تاریخ تک جو ہے نا یہ تکبیرات آتی ہیں، اور امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے نا وہ اور حضرت ابو ہریرہ، یہ دونوں ان 10 دنوں میں بازار کے اندر جاتے تھے اور زور زور سے تکبیرات کہتے تھے، اور لوگ ان کے ساتھ مل کر تکبیرات کہتے تھے۔ اب یہ سنت جو ہے نا وہ ختم ہو رہی ہے، کیونکہ ہمیں شاید شرم بہت آتی ہے، تو تکبیرات ہمیں کہنی ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ تکبیرات ہم نے پورا دن اپنے ان 10 دنوں میں کوشش کرنی ہے کہ گھر میں جو ہے نا وہ پلے کرے، خاص طور پر عرفہ کی فجر کے بعد موبائل پہ لگائے اور شعوری طور پر جو ہے نا وہ تکبیرات کہیں۔ پھر اس کے بعد آ جائے گا اشراق کا ٹائم، اشراق کے نوافل پڑھیں، تلاوت، دعائیں اور تکبیرات۔ تھوڑا سا آرام کریں کیونکہ ہمارے جسم کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ اور اس کے بعد چاشت کی نماز زوال سے پہلے، اس میں بھی نوافل، تلاوت، دعائیں، تکبیرات۔ پھر ہم نے ظہر سے پہلے صدقہ دینا ہے جتنی ہماری توفیق ہے، کیونکہ اللہ کے غضب کو جو چیز سب سے جلدی ٹھنڈا کرتی ہے وہ صدقہ ہے۔ چاہے کھجور کا ایک آدھا ٹکڑا دے دیں، صدقہ دینا ہے آپ کو۔ پھر ظہر کا ٹائم ہو جائے گا، آپ نے اول وقت میں نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، دعائیں ہیں، تکبیرات ہے، اور وہ جو 2 صورتیں میں نے کہی تھی، اگر کوئی صورت رہ گئی ہے سورۃ تکاثر اور عصر میں سے تو اس دن آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ پھر تھوڑا سا ظہر کے بعد آرام کریں اور عصر سے پہلے اٹھ جائیں، اذان سے پہلے وضو کریں، وضو کے 2 نفل پڑھیں۔ عصر کی اذان، اب ہمارے پاس وقت کم رہ گیا ہے اور مقابلہ ابھی بہت باقی ہے۔ تلاوت ہے، دعائیں ہیں، تکبیرات ہے، اور پھر یہاں پر اذکار آ جائیں گے آپ کے عصر کے بعد۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ٹائم آ جائے گا افطاری کا۔ چونکہ ہمارے پاس مغرب تک کا ٹائم ہے تو ہم نے افطاری کو بہت سمپل سا رکھنا ہے تاکہ ہمارا زیادہ وقت کچن نہ لے، اور ہم افطاری ہونے سے پہلے دوبارہ باوضو ہو کے اللہ تعالیٰ سے جو رہ گیا ہے وہ مانگ لیں۔ لسٹ آپ کی دعاؤں کی آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ تکبیرات بھی۔ اب مغرب کا ٹائم ہوا تو آپ افطاری کریں اور دعاؤں میں جو ہے نا وہ پوری امت کو ضرور شامل رکھیں۔ اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس آ جائے گا 10 ذی الحج۔ ٹھیک ہے جی، اب 9 ذی الحج ختم ہو گئی، یعنی عرفہ کا دن ختم ہو گیا۔ اب جو 10 ذی الحج ہے وہ آ جاتی ہے آپ کا یوم النحر، یعنی قربانی کا دن ہے۔ ٹھیک ہے، 10 ذی الحج میں یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سنت کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ آخری حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، اور ان 100 میں سے ہر اونٹ سے تھوڑا تھوڑا گوشت لے کے ایک ہانڈی میں ڈال کے پکایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ جو اسلام نے ہمیں دونوں تہوار دیے وہ دینے والے ہیں۔ عید الفطر میں ہم فطرانہ دے کے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور عید الاضحیٰ میں قربانی کا گوشت دے کے ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کا اہتمام ہم نے کرنا ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی ہے شعوری طور پر کہ ہمارے بچے اس گوشت کو کھائیں تاکہ انہیں پتا چلے کہ یہ ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں۔ قربانی کے دن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عظمت والا دن یوم النحر ہے، یعنی 10 ذی الحج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسودہ حال ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ بہت آسان ہوتا ہے کہ قربانی ایک تھکا دینے والا کام ہے، اور ہمیں بہت آسان لگتا ہے کہ ہم پیسے اٹھائیں اور اپنے ملکوں میں بھیج دیں اور وہاں ہمارے جو ہے نا رشتہ دار قربانی کر لیں، ہمارے نام پہ ہی کرتے ہیں، ہمارے نام کی کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے بچے کو وہ پریکٹیکل ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو سمجھ ہی زندگی میں نہیں آئے گی کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کیسے کرنی ہے، یا قربانی کے جانور کے پاس کیسے جانا ہے، یا اس کے گوشت کو کیسے تقسیم کرنا ہے، اور وہ دن جو ہے نا وہ بوریت میں گزارے گا۔
جب ہماری عیدیں بور ہو جائیں گی، ہمارے تہوار بور ہو جائیں گے، تو ہم نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے اس کھائی میں دھکیل دیا کہ جہاں اس کو غیر مسلم تہوار جو ہے نا وہ محبوب ہو جائیں گے۔ ہمیں ان تہواروں کو بچوں کے لیے اٹریکٹیو بنانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم نے قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا تم اس کی وجہ سے قربانی کر کے اپنے دلوں کو خوش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم قربانی کرو اور ان قربانیوں کے خون پر اجر و ثواب کی امید رکھو، اس لیے کہ ان کا خون اگرچہ زمین پر گرتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں چلا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خوش دلی کے ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد عید کا دن ہے، تو ہمیں عید کو منانا ہے کیونکہ اہل علم کے نزدیک یہ واجب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں، بچوں اور خصوصی ایام والی عورتوں کو بھی عید کے دن نکلنے کا حکم دیا ہے۔ اگر عیدگاہ میں ہیں تو آپ وہاں پیچھے جہاں پہ عورتوں کی جگہ وہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مساجد میں ہیں تو مساجد کے باہر جگہ بنی ہوتی ہے جہاں پر اس طرح کی حیض والی، نفاس والی عورتیں بیٹھتی ہیں۔ عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی نفلی نماز نہیں عیدگاہ میں، لیکن اگر آپ مسجد میں جائیں گے تو آپ تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھ جائیں گے۔ نماز عید کی 2 رکعت ہیں، پہلی رکعت میں قرات کے بعد سے پہلے 7 تکبیریں ہیں اور دوسری میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں ہیں۔ خطبہ نماز کے بعد سنت ہے، بہت سارے لوگ خطبہ سنے بغیر وہاں سے آ جاتے ہیں، تو خطبہ آپ نے ضرور سننا ہے۔ عیدگاہ سے واپسی پر راستہ تبدیل کرنا سنت ہے۔ عید الاضحیٰ میں عیدگاہ کی طرف جب جائیں گے تو کچھ کھائے پیے بغیر جائیں گے۔ عید الفطر میں کھا کے نکلے تھے گھر سے اور یہ آ کے کھائیں گے، اور اگر واپسی پر قربانی جلدی گوشت مل جائے تو اس سے جو ہے نا وہ کھانا سنت ہے، لیکن اگر گوشت بہت لیٹ ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کب ملے گا، تو پھر آپ نے آ کے کچھ کھا لینا ہے۔ عید والے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا مردوں کے لیے اور اچھے کپڑے پہننا جو ہے نا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اچھے کپڑوں سے مراد بہت اعلیٰ سوٹ نہیں ہے، جو آپ کے پاس ہے ان میں سے ایک اچھا سوٹ پہن لیں۔ تکبیرات عرفہ کے دن فجر کی نماز سے لے کر ایام تشریق یعنی 13 ذی الحج کی عصر تک ہیں، یہ مسلسل تکبیرات ہیں۔ پورا دن بھی تکبیرات پڑھ سکتے ہیں آپ، اور ہر نماز کے بعد تو آپ نے اس کو ضروری ہے پڑھیں۔ جب عید کی نماز کے لیے آپ گھر سے نکلیں گے تو عیدگاہ تک جاتے ہوئے بلند آواز میں مرد تکبیرات کہیں گے، اور عورتیں اس حکم میں شامل ہیں لیکن وہ اپنی آوازوں کو پست رکھیں گی۔ اگر نماز عید کا اہتمام مسجد میں ہو تو تحیۃ المسجد پڑھنا ہے۔ عید کی مبارکباد دینا اصحاب سے ثابت ہے۔ عید والے دن خوشی کا اظہار کریں، ملاقاتیں کریں، کھائیں پیئیں، لیکن حرام کاموں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بنائے اور ان دنوں کو بہت اچھے سے گزارنے کی توفیق دے کہ یہ جو دن آ رہے ہیں ان کو ہم ایسا گزاریں کہ جیسے پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ دن ملیں گے یا نہیں ملیں گے، اور اس امید پر گزاریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا اجر دیں گے کہ ہم خوش ہو جائیں۔ وہ دینے پر قدرت رکھتا ہے، اس کے پاس تو خزانے ہیں، کوئی کمی تھوڑی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جھجک کے مانگیں، کم مانگیں، کیونکہ دنیا میں ایک دفعہ مانگیں گے کسی سے تو ہو سکتا ہے وہ مدد کر دے، دوسری دفعہ وہ منہ بنائے، تیسری دفعہ وہ انکار کر دے، لیکن رب کی ذات ایسی ہے کہ جب مانگو وہ اسی محبت سے دینے پر قادر ہے۔ ہم مانگے تو صحیح۔ اور عید میں دعاؤں میں مسلم امت کو ضرور شامل رکھیں۔ عرفہ کے دن کی دعاؤں میں آپ کے فلسطینی بہن بھائیوں کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، دنیا میں جہاں مسلمان ہیں ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔
اور جب آپ کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں غائبانہ تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے کھڑا کر دیتا ہے کہ یا اللہ اس کو بھی یہی چیز دے دے جس کے لیے یہ دوسرے بہن بھائیوں کو دعاؤں میں یاد کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر نعیم باجی، ذی الحج کے آنے سے پہلے ہمارے ذہنوں اور دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی بردباری اور حلیم صفت ہم پر انڈیل دے. جس طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹے کی تربیت کی، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل سکیں. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے اور سننے کو قبول فرمائے، عمل کی جو باتیں بتائی گئیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سینوں کو اس کے دین کے لیے کھول دے. اللہ سے دعا ہے کہ اس مبارک عشرے میں وہ ہمارے فلسطینی مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، انہیں اس ظلم تشدد سے نجات دے، سوڈان کے مسلمان اور دنیا کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے. آخر میں اس دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ایمان کو تقویت بخشے تاکہ ہم بھی پیغمبروں کی سنت پر چل سکیں. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.